لا تدعو مع اللہ احدا، ایک جگہ فرمایا الہن آخر، اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو مت پکارو. اس پہ تو لوگ تعویل کر سکتے ہیں کہ ہم جس کو پکارتے ہیں وہ معبود نہیں ہے. چلو یہ پیچیدہ اگر ہو رہی ہے تو اس سے بھی آسان آیت قرآن کی، لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. یہاں تو معبود کا لفظ بھی نہیں ہے. قرآن کی آیت کا آپ ہمیں مطلب بتا دو تو ہم اپنا والا مطلب چھوڑ دیں گے، آپ کا والا مطلب لے لیں گے. لیکن نہ تو آپ اس آیت کا کوئی مطلب ہمیں بتاتے ہو اور نہ پھر اس مطلب کو مانتے ہو جو ہم بیان کر رہے ہیں. تو پھر اس آیت کا تو یہ تو لغو ہو گئی نا، اس کا تو کوئی مفہوم بنا ہی نہیں بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. معزز سامعین، یہاں مولوی طارق مسعود صاحب کے بیان میں آپ نے سنا قرآن کریم کی آیت سورہ جن آیت نمبر 18 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، جس کا معنی انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں معبود کا لفظ نہیں ہے بلکہ پکارنا یہ شرک ہے. پھر مزید یہ کہنا کہ اس کا معنی یا تو آپ ہمیں بتائے یا ہم سے لے لے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو آیت کا معنی لغو ہو جائے گا. معاذ اللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو لغو کہنا، کیا یہ کسی مولوی کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ بلکہ کسی عام مسلمان کا بھی یہ عقیدہ نہیں، اس طرح کا جملہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. اب رہی بات کہ یہاں پکارنا مراد ہے یا عبادت مراد ہے، اور یہ کہنا کہ آپ ہمیں بتائیں یا ہم سے سنیں، ہمیں تم سے سننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جس شخص کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالی کی آیتیں حکمتوں سے بھری ہوتی ہے، اس سے سننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور نہ ہی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا معنی بتائیں، اس لیے کہ ہمیں کوئی حق نہیں کہ قرآن سے ہم اپنی رائے پیش کریں. اور وہ اس لیے کہ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے رائے پیش کرتا ہے اللہ کے کلام میں تو یہ حرام ہے، اگرچہ اس نے صحیح بتایا. خیر، تفاسیر کی روشنی میں اب سنیے، امام بیضاوی نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جہاں فلا تدعو مع اللہ احدا لکھا ہے، جہاں ان کا یہ کہنا کہ یہاں پکارنا مراد ہے، عبادت مراد نہیں، امام بیضاوی نے اس جگہ پہ عبادت کا لکھا ہے، یعنی یہاں تدعو سے مراد اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا. اسی طرح امام قرطبی نے بھی یہی لکھا، حافظ ابن کثیر نے بھی یہی لکھا، امام طبری نے بھی یہی لکھا، امام بغوی نے بھی یہی لکھا، اور تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے بھی عبادت ہی لکھا. اور اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے الدر المنثور میں بھی یہی لکھا، امام نصفی نے بھی تفسیر نصفی میں یہ لکھا، اور امام ابو سعود نے تفسیر ابو سعود میں یہ لکھا، اور مدارس میں پڑھائی جانے والی مشہور تفسیر جلالین میں بھی یہی لکھا ہے کہ یہاں اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت مراد ہے. اب اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ اپنے آپ کو مولوی کہنے والا حقیقت میں مولوی ہے نہیں، اور اگر اس نے مدرسے میں پڑھا ہے تو اس نے تفاسیر پر نظر ڈالی ہی نہیں، اور جو تفسیر ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے جلالین، اس پر بھی اس کی نظر نہیں پڑی. جس شخص کو تفاسیر کا علم نہ ہو اور وہ قرآن کریم کی آیتوں کو پیش کر کے اپنی طرف سے یہ بتائے کہ اس کا معنی یہی ہے، اور یہ بھی کہے کہ ہماری طرف سے معنی سن لو، تو ایسا شخص یقیناً لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے، اور ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنے کی سخت ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی اس طرح نیم ملاؤں سے ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے.